علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں ناظرین، جب کبھی ہم آپ کے روبرو آتے ہیں تو ایک عنوان ایک عالم دین کے ہمراہ. تو اس وقت میرے ساتھ مولانا عمار صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. بعنوان اخلاق آپ تمام ناظرین سے خطاب کریں گے. میں مولانا سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تقریر کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ موضوع یا موضوع گفتگو جسے کہا جائے، سرنامہ کلام یا سرنامہ سخن اخلاق. عنوان ہمارا اخلاق حسنہ. اور میں نے اس کے پہلے جو ہے آپ حضرات کے ساتھ اس کے پہلے کی جو ویڈیو کلپ تھی ہماری، اس کے پہلے کی جو بہرحال نشست تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ ہم 4 چیزوں پہ گفتگو کریں گے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ جو مقصد بعثت رسول خدا ہے. اللہ نے رسول خدا کو مبعوث بالرسالت کیا تو مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کوئی کام کرتا ہے تو بنا کوئی مقصد کے نہیں کرتا. آپ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم کرتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں. لیکن اللہ پہلے ہی سے جو کر جائے اللہ وہی ہو کے رہتا ہے، اور خدا نخواستہ عبث نہیں ہے. ورنہ بعض افراد کا نظریہ ہے قرآن ہی کے سلسلے میں کہ ناسخ و منسوخ، یعنی بعض افراد یہ سمجھتے ہیں جو کم عقیدہ ہے، اور یہ تو تاریخی اعتبار سے جملہ ہے، لیکن میں ایک اخلاقی اعتبار سے جملہ کہتا ہوں، کم ظرف، یعنی جس کے ظرف کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو جان سکے، پہچان سکے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، مقصود خدا کیا ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے. تو وہ افراد کہتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کیوں ہے؟ پھر یعنی اللہ پہلے کچھ اور کہہ دیا، اس کے بعد پھر نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. جیسے رسول خدا کے پاس جو ہے کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد جو ہے رسول خدا کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تنگ کرنے لگے، پریشان کرنے لگے، منافقین. تب اللہ نے کہا کہ دیکھو، جب رسول خدا سے بات کرنے جاؤ تو صدقہ دو، پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کرنا، ان سے کلام کرنا. تو جیسے ہی اب جیب سے پیسہ جانے لگا تو لوگ اب وہی بات کرنے لگے جو کام کی تھی. اب وہی پوچھنے لگے جو ضروری سمجھتے تھے کہ اس کو پوچھنا ضروری رسول خدا سے، لہٰذا ہم صدقہ دے کے پوچھیں گے. اس لیے کوئی چیز اگر فری کی ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ایک ہمارے رمضان انکل مرحوم، اللہ درجات متعالی کرے، گلبرگہ میں ہماری ملاقات تھی ان سے. تو ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے، مال مفت دل بے رحم. جب انسان کو کوئی چیز مفت میں ملنے لگتی ہے، بنا کوئی جو ہے زحمت کیے ہوئے کوئی چیزیں حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں رہ جاتی. وہ اس کو استعمال کرنے پہ لگا رہتا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے یہ خود اس کو خبر نہیں ہوتی. تو مال مفت دل بے رحم. تو رسول خدا کے لیے بھی یہی تھا کہ رسول خدا سوال پوچھنے کے لیے یہودی اور عیسائی اور جو ہے نصرانی دیگر افراد جو ہے منافقین بہرحال یہ آ کے رسول خدا کو پریشان کیا کرتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آ کے پریشان کیا کرتے تھے. تب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جب رسول خدا سے بات کرنا ہے تو پہلے صدقہ دو، اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ نہیں واقعی طور پہ ابھی جب ظاہری طور پہ جو کلمہ پڑھ چکے تھے زبان سے، اب کہا نہیں، اب دلی اعتبار سے
یہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر رہے ہیں، رسول کو اس کا رسول کو اس کا جو ہے بھیجا ہوا پیغمبر مان رہے ہیں، تب اللہ نے کہا کہ اب رسول خدا سے تم کو بات کرنی ہے تو اب صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے ناسخ اور یہ ہے منسوخ۔ منسوخ یعنی جس کو نسخ کیا گیا ہو، یعنی جس حکم کو ختم کر دیا گیا ہو، ایک حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے ختم کر دینا، یہ ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے۔ معذرت کا سب منسوخ ہو رہی ہے تو اس وقت ہو رہی ہے، یہ بھی سوچنی چاہیے جب سدھار آ رہا ہے، صلاحیت بڑھ رہی ہے، مرتبہ سمجھ رہے ہیں کس بات کو کس سے کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے، تب پروردگار عالم نے کہا کہ تمہارا لیول اب بلند ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز کو اب رکھ دیا جائے۔ مثلا یہ کہ ہم کسی اسکول میں یا کہیں مدرسے میں اگر ہم داخلے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مجھے 10ویں جماعت میں لینا ہے، ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ کہیں گے کہ آپ کی صلاحیت 10ویں جماعت کی ہے، تو آئیے پہلے آپ چھوٹا سا مختصر سا ہمارے سامنے روبرو بیٹھ کر ہر اسکول میں، چاہے وہ انگریزی میڈیم کا ہو، اردو ہو، دینی تعلیم ہو، آپ تھوڑا سا معیار چیک کرتے ہیں کہ یہ 10ویں جماعت کے معیار کا ہے یا نہیں ہے لڑکا۔ اس کے بعد تو اسی اعتبار سے سرور کائنات کی اہمیت وہ سمجھ نہیں رہے تھے، جیسے ہی ان کی جو مال چلا جا رہا تھا، ان کا مال، اب انہوں نے سوچ و فکر کی کہ کون سی بات اب ان سے کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے آج ہمارے معاشرے معذرت چاہتا ہوں خط کلامی کے لیے، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی چیز بہت زیادہ عام ہے۔ مثال کے طور پر مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوں، پوچھو جو تم کو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور ایک بات کا افسوس بھی تھا اس بات پر کہ بھائی میں جتنا علم میرے پاس تھا، جیسا سمندر ٹھاٹے مارا تھا، ویسا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ایک گلہ، ایک شکوہ، ایک افسوس مولا کائنات کا تھا۔ تو آج کے دور میں بھی وہی، آپ یقین مانے نہ مانے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر امام زمانہ کو پردے غیب میں بھیجا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں تمام چیزیں تھی۔ آج کے دور میں بھی وہی افراد پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے، دیکھیں سوال کرنے کا تک اور جو ہے حوصلہ جو ہے کہاں سے لاتے ہیں نہیں معلوم، اس طرح کے سوالات اور بے تک سوالات۔ وہ مولانا وہ کربلا میں جو ذوالجناح تھا وہ گھوڑا تھا کہ گھوڑی تھی؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اس سے کوئی آپ کا جو ہے دینی مسئلہ حل ہو رہا ہے، یا آپ کے واجبات صحیح ہو رہے ہیں، یا آپ کے جو ہے محرمات آپ کو پتہ چل رہے ہیں؟ سوال ایسا ہو کہ جس سوال کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک بدلاؤ، ایک چینجنگ، آپ کے سوال آپ کے معیار علم کو بتاتا ہے، آپ کے معیار فکر کو بتاتا ہے کہ آپ کس فکر کے کس معیار کے حامل ہیں، آپ کا مقام و اسٹیٹس کیا ہے، منزلت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ آپ کے سوال کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ کتنے ماشاءاللہ سے جی پڑھے لکھے۔ تو سوال کرنے سے پہلے سوچنا ہے ہم کو کہ آیا اس سوال سے ہمارا کوئی دینی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی یہ کون سا سوال ہے؟ ارے آپ کو نہیں معلوم ہو۔ ارے نہیں معلوم کی بات نہیں ہے، آپ کو ہم بتائیں گے، اور آپ کے سوال ہی میں جواب ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ جو کربلا میں گھوڑا تھا، وہ ذوالجناح وہ جو ہے گھوڑا تھا کہ گھوڑی تھی؟ ذوالجناح جو تھا وہ گھوڑا تھا گھوڑی تھی؟ تو آپ نے جب کہہ دیا کہ وہ جو ذوالجناح تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا ہی تھا۔ اگر ذوالجناح جو ہے ذوالجناح تھی وہ کہتے ہوتے تو گھوڑی ہوتی۔ تو آپ کے سوال ہی میں جواب ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال سے آپ کا کون سا دینی مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ سوال ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان کا دینی مسئلے مسائل حل ہوں، جس سے انسان کے جو ہے تمام طور و طریقے بدلنے میں جو ہے اس کو مدد مل سکتی ہو۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں، بہرحال میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت سے ایسے سوالات ہیں، بہرحال وہ وقت نکل جائے گا۔ اسی میں عرض کر رہا تھا کہ جب جو ہے رسول خدا بھی تھے تو اللہ جو ہے جو بھی کام کرتا ہے ایک ارادے کے تحت کرتا ہے، پہلے سے اللہ تعین کر کے اس ارادے کے تحت ہی گفتگو کرتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کا مطلب میں نے بتایا کہ اللہ پہلے کچھ اور کہا، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے یہاں یہ بھول چوک خطا غلطی کا امکان پایا ہی نہیں جاتا۔ تو وہ اللہ نے بہرحال، اچھا یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کم ظرفی اور کم علمی کو ہٹاتے ہوئے، تعصب کی نگاہیں ہٹاتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کس موقعیت پر اس مسئلے کو دوسرے مسئلے پر منطبق کر دیا، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب آئیے، اب میں نے کہا کہ جو ہے اللہ نے مبعوث برسالت 4 چیزوں کی بارے میں کیا کیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، تمہارے اوپر تلاوت کرے آیات ہی، کس کی؟ آیات۔
وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں تزکیہ نفس کرے، پاکیزگی باطنی جو پاکیزگی تمہارے باطن سے پاکیزہ کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم۔ 4 چیزیں، 2 چیزوں پہ ہماری گفتگو ہو چکی تھی اس کے پہلے نشست میں نے کہا تھا، بہرحال وہ کتاب کے سلسلے میں باقی تھی کچھ، انشاءاللہ میں وہیں سے اپنی جو ہے بات کا آغاز کروں گا۔ وَيُعَلِّمُ رسول خدا کی سب سے پہلی مبعوث برسالت ہونے کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا۔ دوسری دیکھیں سیٹنگ کس طرح سے اللہ نے کیا ہے، پہلے تلاوت کے قرآن کریں، اس کے بعد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، کہ انسان اپنے تزکیہ نفس یعنی اندرونی جو گندگی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، اس کو دور کرے تاکہ انسان واقعی طور پہ ویسا بن سکے جیسا اللہ بنانا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا حاضر امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ ہر ہفتہ، ہر جمعرات یعنی ہر شب جمعہ تمام محبان اہل بیت کے تمام جو اعمال ان ہفتوں میں کرتا ہے بندہ، وہ تمام کے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے زمانے کے امام کے سامنے ہوتے، نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی طور پہ بہترین کام انجام دیتا ہے، محرمات سے بچاتا، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، تو امام اس کے نام اعمال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہم چوری کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اس کو جو ہے تہمت لگا رہے ہو کسی کے اوپر، جو ہے بہرحال مولائی ہونے نہیں ہونے کا ہمارے پاس ایک بہت رواج چلتا ہے حیدرآباد میں بھی ماشاءاللہ، کہ مولائی کون ہے بولتے جب تک کہ دو افراد گواہی نہیں دیتے کہ فلاں بندے خدا مولائی ہے، تب تک کہ اس کی مولائیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے تہمتیں اور یہ جو بہرحال ایک دوسرے کے اوپر الزامات، یہ چیزیں بہتان وغیرہ جب ہوتی ہے اور امام کے سامنے جب ہمارے نام اعمال جاتے ہیں اور امام جب اس پہ نگاہ کرتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے کہ دیکھو تم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے امام کو خوش بھی کر سکتے ہو، اپنے اعمال کے ذریعے سے تم اپنے امام کو ناراض بھی کر سکتے ہو۔ اذان ہو رہی ہے، ہمارے اندر بدلاؤ ہی نہیں ہے، چینجنگ ہی نہیں ہے، کچھ تحول ہی نہیں ہو رہا ہے، اذان ہو رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں اور گپے لڑا رہے ہیں، نماز ختم ہو گئی پتہ ہی چل رہا ہے، کوئی بدلاؤ نہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اس کے اندر بدلاؤ نہ ہے، تحول ایک بے چینی سے نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ شیعوں کے نشانی میں سے ہمارے چاہنے والے، ہم تو بول لیتے ہیں ہم بڑے مولائی ہیں اور بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے، بس ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آیا یہ کافی ہے ہم اپنے آپ کو مولائی ثابت کر لیں؟ نہیں، کافی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ خود امام کہے کہ ہمارا شیعہ یہ ہو، یہ صفت کا مالک ہو۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جب اذان ہو تو اس کے اندر ایک طرح کی بے چینی سی ہو کہ کب میں اٹھوں، وضو کروں، نماز پڑھوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اذان ہو رہی ہے، اپنے گپے لڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کھڑے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، 4 لوگ کو اور لے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں ادھر کی باتیں، اس کی غیبت، اس پہ تہمت، اس کو جو ہے بہرحال جو ہے بہتان۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شیعوں کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ اور میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا ڈیفینیشن کیا ہے غیبت کا اور تہمت کا، فرق ہے دونوں میں۔ تہمت کسے کہتے ہیں اور غیبت کسے کہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں 2 عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ غیبت یعنی مثال کے طور پر میرے اندر کوئی خرابی ہو، میں اس لیے دہرا رہا ہوں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو تاکہ یہ دہراتے آپ حضرات کے اذہان میں کسی کونے میں کسی گوشے میں پڑا رہے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان معاشرے میں کر تو رہا ہے لیکن احساس بھی نہ ہو رہا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، یعنی ایک ایسا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے خدا کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی گناہ کیا ہوا ہے، تو ہم جو ہے فیاض صاحب کے سامنے بتا رہے ہیں کہ فیاض صاحب فلاں صاحب، ارے کیا کہنے بھائی، ان کا وہ جو ہے یہ ہے ایسے ہے اور ویسے ہے اور یہ ہے وہ ہے، حالانکہ ہے ان کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہے، لیکن ہم کو بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ہم کو دوسروں تک بات پہنچانے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر میرے پاس تمہارے گناہ میری نگاہ میں اتنے ہیں، اگر میں اسے آشکار کر دوں تو تم معاشرے میں سر اٹھا کے گھومنے پھرنے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ اللہ جب اتنا ستار العیوب ہے تو اس کی صفت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہ رہا، ستار العیوب۔ اگر کسی کے اندر گناہ کوئی کر رہا ہے، کسی کے کوئی خرابی ہے، تو دوسرے بندے کو حق نہیں دیا اللہ نے کہ دوسرے بندے کے سامنے تیسرے بندے کی برائی کرے۔ یقین مانی ہے برائی اس کے اندر،
نہیں ہے, نہیں ہے, برائی ہے. مثال کے طور پر فلاں بندے خدا شراب پیتا ہے, میں نے کہا کہ فیاض صاحب فلاں صاحب شراب پی رہے تھے, وہ شرابی ہیں. وہ بھائی آپ جان لیے تھے, آپ نے دیکھ لیا تھا, آپ کو یقین ہو گیا کہ شرابی ہے, خاموش رہیے اپنی جگہ, احتیاط کر لیجیے. لیکن دوسرے بندے کو اس کی نگاہ میں اس کو کیوں گرا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی نگاہ معتبر ہو شخص ہو, اللہ نہیں چاہتا کسی کی برائی. اسی لیے اللہ نے جب میت کو سامنے رکھا تو باضابطہ یہ بولنے لگوایا, یہ بولنے لگوا رہا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, میرے خدایا میں اس کی اچھائیوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, حالانکہ جانتا ہے. میں نے دیکھا بندے خدا چوری جو ہے کرتا تھا, میں نے دیکھا مثال کے طور پہ بندے خدا جو ہے غیبت کرتا تھا, میں نے دیکھا بندے خدا کبھی نماز کے لیے اول وقت کبھی آیا نہیں ہے, کبھی صف میں دیکھا نہیں ہے, کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا, نماز ہو رہی ہے اور باہر اپنے گپے لڑا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا ہے, پھر بھی یہ اقرار کرو کہ اللہم انا لا نعلم, میں کچھ نہیں جانتا الا خیرا, سوائے خیر کے. سب سے جو عمل ہو رہا ہے کہ خود خدا نخواستہ میں خود اپنے عیب چار کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یا خدا نخواستہ کوئی شخص ہے علل اعلان انہیں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے, کوئی برا کام انجام دے رہا ہے, اب اس کے تعلق سے یہ الگ ہے. اب دیکھیے عام اور خاص دو الگ الگ ہیں. اللہ نے چھٹے امام نے کہا, امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تم جو گناہ چاہتے کہ انسان اسے کہتے ہیں گناہوں کے مجموعے کا نام, مجسمے کا نام انسان ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے سوائے 14 معصومین کے. معصومین صرف 14 معصومین کے علاوہ کوئی 15واں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا, سب سے بڑا جھوٹا وہی. تو لیکن آئمہ نے کہا بھی ہے آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اپنے گناہ پہ کسی کو گواہ نہ بنائیے. بھائی اللہ ہو سکتا ہے غفور الرحیم ہے, ستر العیوب ہے, وہ آپ کے شاید ان گناہوں کو معاف کر دے. شاید کوئی نیکی آپ کو اللہ کو پسند آ جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہے اس نیکی کے صدقے میں ختم کر دے. لیکن خدا نخواستہ میں نے اپنے گناہ پہ فیاض صاحب کو اگر میں نے جو ہے گواہ بنا لیا, اب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے خدایا میں نے دیکھا تھا شراب پی رہا تھا یہ, اور میرے سامنے بولا کہ اس نے زنا کیا تھا, تو نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ اب کیا اللہ وہاں کیا کہے گا؟ کیونکہ اللہ عادل ہے. اب آپ کی گواہی قبول کرتے پھر اس کو وہ سزا ملے گی. اس لیے کہا گیا گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے, کر جاتا ہے, کبھی کبھی جو ہے بہرحال کرتا بھی ہے یقین کے ساتھ کہ بھائی گناہ ہے, پھر بھی کر رہا ہے, اس بات پہ یقین بھی گناہ ہے, لیکن پھر بھی جو ہے لذت دنیا, معرفت خدا نہ ہونے کے اعتبار سے لذت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس گناہ کو انجام دیا. لیکن کیا ضروری ہے کسی اور کو اپنا گواہ بنا کے رکھے؟ ایک. دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کا سوال دوسرا یہ تھا کہ عام طور پہ ہم خود ہاں مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے, مثلا روڈ پہ نکل کے کھڑے ہو کے شراب پی رہا ہے, روڈ پہ نکل کے مثال کے طور پہ جو ہے چوری چکاری کر رہا ہے, اور سود معاشرے ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں سود کا رواج بہت زیادہ, اور اس کو حلال کرنے کی لاکھ کوششیں کی جا رہی ہیں. نہیں ایسا نہیں, ہم تو اتنا پیسہ دے کے پھر اس سے اتنا پیسہ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جو ہے نیک کاموں میں, نہیں اللہ نہیں چاہ رہا ہے کھلم کھلا سود یا کھلم کھلا چوراہے پہ کھڑے رہ کے شراب پی رہے ہیں. تو جو کوئی بھی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, اب معصومین کی اصطلاح میں وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے, اور جو فاسق و فاجر ہے اس کی گواہی اسلام نے قبول کرنے سے منع کر دی. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے کوئی گواہی لانا چاہتا ہے اسلامی کے اعتبار سے کہ بھائی میں جو ہے گواہ لا سکتا ہوں, دو مثلا میں نے چاند دیکھا, آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس فلاں صاحب, نہیں وہ فلاں صاحب کی گواہی قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر کھلم کھلا گناہ کرنے والے, لہٰذا آئمہ نے کہا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں. اسلام نے یہ بھی طریقہ بتایا. اس کی غیبت بھی نہیں ہے. اب آپ کیونکہ وہ کھلم کھلا گناہ کر کے جری ہو چکا ہے, اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑا ہے, اور جو اللہ کے آگے مقابلے میں کھڑا ہو جائے پھر وہ بندے خدا کہاں رہتا ہے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ اس کی غیبت نہیں کہلائے گی, اس کے بارے میں برا بھلا کہنا کوئی برا بھلا نہیں کہلائے گا. اب آگے یہ ہوگی غیبت کی تعریف. تہمت کسے کہتے ہیں؟ تہمت یعنی ایک بندے خدا کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہے, یا وہ گناہ جو ہے یا صفات رذیلہ ان کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن میں بلا وجہ کے بڑھا چڑھا کے بتا رہا کہ فلاں صاحب, ارے کہ آپ کیا جانتے ہیں وہ تو شرابی ہے, حالی کے بندے خدا نے زندگی میں کبھی شراب کی بوتل بھی نہیں دیکھی. اسے کہتے ہیں تہمت. اور تہمت کا گناہ 70 کوڑے ہیں, 70
नंगी पुश्त पर, वो भी बदन पर नहीं, नंगी पुश्त पर 70 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया इस्लाम में, लोगों के सामने, कि भाई चूंकि इसने एक आदमी की जो हतक हुर्मत किया है, एक बंदे खुदा की, एक बंदे मोमिन की जो ईमान वाला था उसकी जो हतक हुर्मत किया है, उसके बारे में तोहमत जो है बांधा है, दूसरों की निगाह में उसकी इज्जत को जो नीलाम कर दिया, उसको जलील कर दिया, तो अब अल्लाह ने कहा कि इसको क्या करो, नंगे बदन यानी बरहना पुश्त पर 70 कोड़े मारने का हुक्म है, एक तोहमत। अब सोचिए हम दिन में कितनी तोहमतें लगा देते हैं, ये तो आम है, अरे फला, अरे तुमको क्या मालूम, हमको खबर है उसके बारे में। अरे सरकार आपसे कहा किसने बोलने के लिए? अगर उसके अंदर पाई जा रही है सिफत वो तो गीबत हो रही है, अगर वो पाई नहीं जा रही है तो फिर जो है तोहमत हो जा रही है, दोनों में जो है बहुत बड़ा गुनाह है। इसका इजाला ये है कि दोबारा जिस शख्स के बारे में बुरा भला कहा है उस शख्स से जाके माफ़ी मांगे, उसको जो है राज़ी करें कि साहब मैंने आपके बारे में फ़लाँ साहब के सामने ये बुराई किया था, क्या आप मुझे दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर देंगे? तो अगर वो माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा, वरना अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। गीबत के मामले में, गीबत हो कि तोहमत हो, गीबत हो कि तोहमत हो, और गीबत का गुनाह भी कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। गीबत का गुनाह जो है ऐसा है कि जैसे कोई अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खा रहा हो। कौन है तुम में से कि जो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? इसकी नजर से वाक़ई भी नहीं। हम ये कह रहे हैं मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हैं, तो मुर्दे का तरीक़ा ये होता है, जो मैयत हो जाती है, जो दुनिया से रेलत कर जाता है, उसको अगर बदन से कोई हिस्सा निकाल लें तो उसके बाद वो हिस्सा दूसरी जगह आ जाता है। जैसे अब दुनिया में अगर हमें ज़ख्म लगता है तो मुलहमिल होता है, फिर से जिल्द आती है, मगर मुर्दार का गोश्त खाना हमारे पास हराम है। अब सगे भाई का गोश्त खा रहे हैं तो इनको इल्म ही नहीं है कि इनको एहसास ख़त्म हो गया। एहसास ख़त्म होने की बिना पे गुनाह होता है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं भाई का गोश्त खा रहा हूँ, माँ के साथ क्या कर रहा हूँ। सूद खाना ऐसे है जैसे माँ के साथ बदफेली करना है। हाँ, महरम माँ बहन ऐसा नहीं होता हमारे जैसी है बहन, महरम माँ बहन कि जिसके जो है आप बतन से जो है दुनिया में आए वैसी माँ, जिसके साथ आपका खून रिश्ता वैसी बहन, 70 दफ़ा ज़िना करने का मुतरादिफ है। किसमें इतनी ज़रूरत है? ये बात अगर सिर्फ हमारे जहन में या ज़बान से भी किसी सुने तो जिस्म में लर्ज़ा तारी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप समझे कि आप खौफ खुदा दिल में रखते ही नहीं हैं। आप कलमा सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे जैसे रसूलुल्लाह के सामने मुनाफिकीन ने पढ़ा था वैसे ही आपने पढ़ा है। जी, खुद रसूल खुदा के पास एक शख्स आया, आने वाला था, रसूल खुदा का सहाबियों में था, आया, आने के बाद बैठा, माह मुबारक रमज़ान का महीना था। कहा कि क्या भाई तुम रोज़ा हो? जब रसूल खुदा की बज़्म में आया वो, तो रसूल खुदा ने बाज़ाब्ता उससे पूछा क्या तुम रोज़ा हो? कहा कि या रसूलल्लाह मैं रोज़ा हूँ जी, माह मुबारक रमज़ान है, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, अल्लाह की जो है वहदत का इक़रार करने वाला हूँ, उसके तमाम हुक्म के बजा लाता हूँ, लिहाजा माह रमज़ान है, मैं रोज़ा रखा हूँ। कहा कि तुम्हारा रोज़ा बातिल है। हाँ वो क्यों? कहा कि तुम अभी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा के आ रहे हो। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो नहीं खाया। तो कहा तश्त लाया जाए, तश्त मंगवाया गया, उसको पानी दिया गया और कहा कि तुम कुल्ली करो उस तश्त के अंदर। अब जब वो उसने कुल्ली करना शुरू किया तो उस कुल्ली के पानी के अंदर गोश्त के ज़र्रात नजर आने लगे। वो खुद हैरान परेशान बोले या रसूलल्लाह मैं तो गोश्त खाया नहीं। कहा कि ये देखो ये पूरे गोश्त के ज़र्रात, तो तुम अभी गीबत करके आ रहे हो। आके या रसूलल्लाह जी हाँ, ये गीबत करना गोया अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाने के मुतरादिफ है। इसमें हिम्मत है जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। वो तो हमारे पास ऐसा होता है बेचारा मरने के बाद तो भाई ही क्यों ना हो हाथ लगाने डरते हैं, डरते हैं। इसलिए आज हमारे पास जो है बहरहाल तजहीर तकफीन में बहुत कम अफराद ऐसे हैं कि जिनको गुस्ल जो करते हैं उनको फ़ोन करके बाज़ाब्ता बुलाया जाता है कि आप आइए आप ही जो है गुस्ल दीजिए। नहीं, हर घर में हर फर्द को गुस्ल मैयत आनी चाहिए कि गुस्ल मैयत को कैसे दिया जाता है, कितने पानियों से दिया जाता है, उसके जो है अहकाम क्या है, हर घर में एक फर्द को आना चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स का जो है आपके साथ जा रहा था रास्ते में, मिसाल यहाँ से जो है हैदराबाद का आउट ऑफ जा रहा था, रास्ते में इंतकाल हो गया। आप क्या हैदराबाद से फ़ोन करके वो गस्साल जो बेचारे गुस्ल देते हैं अपना वक्त जो है बहरहाल लगा के दीन इस्लाम को बहरहाल जो है कोशिश करेंगे दीन इस्लाम पे अमल करते हुए एक मोमिन भाई को गुस्ल दे, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप उनको बुलाएंगे वहाँ पर?
نہیں، آپ کے اندر استطاعت ہونی چاہیے اور صلاحیت ہونی چاہیے. جس طرح ہم اپنا غسل اپنا کرنے کے لیے سیکھتے ہیں ویسے ہی ایک مومن بھائی کو غسل دینا بھی سیکھنا ضروری ہے. پہلے تھا کہ کہیں انتقال ہوا تھا وہیں گھر میں ہی غسل دے دیا جاتا تھا اور وہیں سے ان کے گھر ہی سے جو ہے میت کو اٹھا کر لے کے دفنا دیا جاتا تھا. الحمدللہ فتح کلام کی بات. اس وقت ہم سے کم نوجوان جو بچے ہیں اور معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صرف وہ حضرات دور ہیں جو اپنے آپ کو بڑا معاشرے میں قابل اور دولت مند سمجھتے ہیں. بالکل میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ہم غسل کے لیے گئے تھے وہاں تمام چیزوں سے پرہے تھے. وہ لوگ علمی اعتبار سے معاشرے میں اچھا اسٹیٹس ہے ان کا، اچھے عہدے پہ ہے، دولت مند حضرات. یہ حضرات ان چیزوں سے دور ہیں اور خوف کھاتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے دائرہ امیر المومنین ماشاءاللہ باضابطہ کمیٹی ہے جس کے صدر ہمارے جو ہے علی زیدی صاحب ہیں. صدر نہیں وہ بھی ایک رکن ہے. بہرحال آغاز انہوں نے کیا تھا جب تقی حسن جعفریہ میں غسل دیتے تھے، یہ آغاز وہاں سے عمل میں آیا. انہوں نے ماشاءاللہ نوجوانوں کی ٹیم افراد صاحب ہیں، یہ ہیں علی زیدی صاحب ہیں، یہ افراد ماشاءاللہ آگے بڑھ کے جوانوں کو جو ہے راغب کیا اور انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا. اور یہ ہر کسی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے. اب دیکھیے آپ یہ غسل کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تو خود آدمی پریشان ہوتا ہے کرنا کیا رہیں گا اس کے ساتھ، کیسا نہلانا رہیں گا، کیسا دھلانا رہیں گا، کچھ خبر نہیں ہے. خوف کھاتے ہیں بالکل. تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے. آغاز ہوا تھا جعفریہ کے جو کلاسز تھے تقی حسن وفا صاحب جعفریہ چلاتے تھے، اس وقت آغاز ہوا تھا. منصور علی بڑے بھائی اور چند افراد تھے جس میں میرے بھائی وغیرہ ہم پڑھا کرتے تھے. اس میں با نفس نفیس ایک زندہ شخص کو لٹا کر غسل کا طریقہ بتایا تھا. وہاں سے آغاز ہوا تھا. منصور علی بڑے بھائی جو ہے انہوں نے ایک ٹیم پوری تشکیل دی. ساتھ ساتھ جیسے سرفراز صاحب تھے، علی زیدی صاحب تھے، ہمارے اقبال بھائی تھے، وہ تمام حضرات جو مولا رضی کلائے میں رہتے ہیں، یہ تمام حضرات ایسے کئی ہیں. کم سے کم اس وقت 50 ایسے نوجوان بچے ہیں غسل کے لیے تیار ہیں، غسل دینے کے لیے میت کے. کمی تھوڑی سی اس میں ہو رہی ہے کہ زنانے میں تھوڑے افراد کم ہیں. ان کے لیے خواتین سے میرا دستبستہ معروضہ ہے کہ وہ تیار ہوئیں. جیسا حیدر ضامن نقوی صاحب، بالخصوص ایکسیڈنٹ جب ہوتا تھا تو حیدر ضامن نقوی صاحب زحمت کرتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا، وہ خود آتے تھے اور ان کی اہلیہ بھی دیا کرتی تھیں زنانی میت کو. تو یہ چند افراد ہیں. چھوٹی بارگاہ باب الحوائج میں جو رہنے والے ہمارے کرار صاحب ہیں، ان کی والدہ زنانے کے لیے دیتی ہیں. اب یہ موقع نکلا ہے تو میرا کام ہے کہ ہمارا خدمت جو ہے وہ پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ تمام حضرات نہیں ہے. علی زیدی صاحب ہیں، ہمارے سرفراز صاحب ہیں، یہ باخود کمیٹی چلاتے ہیں. اور میں جیسے نام لیا ہوں بہت سے ایسے عباس صاحب ہیں، کئی بچے اس وقت کام ہو رہا ہوتے رہنا چاہیے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ بات جو ہے بڑھتے رہے گی انشاءاللہ. اور میں عرض کر دوں کہ یہ جو بات ہماری نکلی تھی، یہ بات نکلی تھی کہ اندرونی جو نجاسات ہیں اس کو دور کرنے کے سلسلے میں، کہ پہلے سب سے پہلا جو مرحلہ رسول خدا کو مقبوض و رسالت کرنے کا، ایک تو یہ کہ یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرنا، اس کے بعد کیا ہوتی ہے وہی یزکیہم، اور تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ اندرونی جتنی ہمارے اندر کثافتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، ان تمام غلاظتوں کو دور کرنا ہے. اس لیے کہ ہم محبت کا دعویٰ اہل بیت سے کر رہے ہیں اور اہل بیت سے جو ہے نجاستیں دور ہیں. خدا نخواستہ یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے کہ جو ہے زبانی لخلقہ جسے کہتے ہیں، کہ بس ہم جو ہے ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی لیکن ہم اس کوالٹی کے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ خود اپنے آپ کو ہی، ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن پھر بھی اچھا ماشاءاللہ کلا سوف تعلمون ہے. بھائی عدل کے خلاف ہے. عدل کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز جہاں کے لائق ہو سے وہاں رکھا جائے. اور آپ ظلم کر رہے ہیں. ظلم کرنے لگا بھی اہل بیت کے نزدیک ہو سکتا ہے؟ بھائی عدل کی چھوٹی سی تعریف ہوتا ہے جو چیز جہاں کے لائق ہو سے وہاں رکھنا ہے. داڑھی کی جگہ کون سی ہے صاحب؟ چہرہ ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ حجام کے پاؤں کے نیچے ہے کہ نہیں. اور جا رہے ہیں کلا سوف تعلمون کرا رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مولائی. کہاں کا دعویٰ ہے یہ؟ دعویٰ بدلیل ہونا چاہیے. ہاں چوتھے امام نے فرمایا، سنیے، چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی مجھے داڑھی مونڈھا نظر آتا ہے مجھے میرے بابا کا قاتل نظر آتا ہے. تو آپ یہ ثابت کیجئے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ شمر نظر آتے ہیں اگر بغیر داڑھی کے ہوں. یہاں پہ معذرت کے ساتھ وشے یہ ہے کہ ہم آگے اس تفصیل کو عرض کریں گے. ایک
موقع پر آئندہ نشست میں. اس وقت تمام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اختتام وقت کا ختم ہو رہا ہے. آئندہ پھر ہم اگلی نشست میں ہم عرض کریں گے اس کو تفصیلاً. چوتھے امام کے ارشاد سے ہوگا اور تفصیلاً اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کے طور پر تو یہ دو چیزیں ہیں مبعوث بر سے، ایک تو آیت کی تلاوت، دوسرا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم. اب یہاں بتانا چاہ رہے ہیں تیسرا مرحلہ انشاءاللہ ہماری دوسری جو نشست، تیسری نشست جو اس کے بعد جو نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم شروع کریں گے اپنی بات کا آغاز انشاءاللہ. اللہ نے پہلے آیت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا رسول خدا کو، یعنی رسول خدا کو حکم پہنچا کہ ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں پہلے کم سے کم قرآن پڑھنا سیکھو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد کتاب کی تعلیم کا مرحلہ ہے. پہلے پڑھو تو صحیح، پہلے پڑھنے کی استطاعت ہمارے میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کا کلام ہے تو ہم پہلے پڑھیں. پڑھنے کے بعد پھر سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے، اور سمجھنے کے بعد والحکمہ ہے، تعلیم اور حکمت کی باتیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. خیر میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے پروردگارہ، تجھے بطفیل محمد وآل محمد جن کے صدقے میں تو نے کائنات عالم کو خلق کیا ہے، چاردہ معصوم پیغمبر پاک بالخصوص اسیران کربلا کا واسطہ ہے. جو بھی شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی دنیا کے جس گوشے میں رہتے ہیں اور بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص اس وبائے کرونا سے تمام شیعان حیدر کرار جو ولایت مولا کائنات کے حامل ہیں انہیں محفوظ فرما. تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. ہمیں علم کے نور سے منور فرما. تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ان کو طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما. ان کا سایہ دائم و قائم فرما. معبود تجھے واسطہ ہے پنجدین پاک کا، بالخصوص شہردہ معصومین کا، منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے تمام اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما. انشاءاللہ ہم سب کو امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. اسی کے ساتھ ناظرین ہم رخصت ہوتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.